بڑا کمزور سا وجود تھا لیکن چہرے پر عبادت کا نشان تھا. ماتھا بتاتا تھا کہ نماز کا بڑا خیال رکھتا ہے. میں اس کے قریب گیا. چہرے بھی بڑا کچھ بتاتے ہیں نا, چہروں میں بھی بڑی رانائی ہوتی ہے. فرماتے ہیں میں قریب گیا, میں نے اس کو کہا بیٹے مزدوری کرو گے؟ تو کہنے لگا مزدوروں میں بیٹھا ہوں تو حضور مزدوری کے لیے ہی تو بیٹھا ہوں. تو میں نے کہا کہ چلو پھر. کہنے لگا نہیں میری کچھ شرطیں. میں نے کہا بتاؤ. کہنے لگا پہلی شرط یہ ہے کہ لوگ 4 دینار دیہاڑی لیتے ہیں, میں 3 دینار لوں گا. میں نے کہا یار بھائی تو بڑی بہترین ہے, باقی بھی اس طرح کی رکھ لے. اس نے کہا حضور دوسری شرط یہ ہے کہ میں آپ کی مکمل بات مانوں گا لیکن جب اذان ہو جائے گی پھر آپ کی نہیں سنوں گا. تیسری بات اس نے یہ کی کہ حضور میں آپ کے گھر میں کام کروں گا پر آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا. کہتے میں نے کہا یار تو بڑا عجیب ہے, شرطیں تو مالکوں کی ہوتی ہیں. کہنے لگا جی بہرحال میں شرطیں لگا کے جاتا ہوں. فرماتے ہیں میں اسے گھر لے آیا. کام میں نے اس کو بتایا تو جو کام مزدور سارے دن میں کرتا ہے نا اس نے 2 گھنٹے میں ہی کر دیا. ہمارے مزدور سگریٹ پینے میں بھی تو آدھا گھنٹہ لگاتے ہیں, وہ چائے پینے جائیں تو پونا گھنٹہ وہاں. ان کو بھی تو دیانتداری کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ نے معاہدہ کیا ہے نا جی تو پورا اترنا چاہیے نا. کہتے 2 گھنٹے میں. اب کام جب بندہ شروع کراتا ہے تو کام اور نکل آتا ہے. کہتے کام میں نے اس کو اور بتا دیا, وہ کرنے لگا. اس نے مٹی نکال کے رکھی تھی باہر رستے میں, تو اذان ہو گئی زور کی. اس نے وہیں کدال چھوڑی کئی اور چلنے لگا. تو میرا بیٹا کہنے لگا اس کو ذرا برابر کر دو. کہنے لگا چپ کر جا, تیرے باپ سے بات ہوئی تھی, جب اذان ہوتی ہے تو میں کسی اور کی نہیں سنتا, صرف اللہ رسول کی سنتا ہوں. کہتے ہیں مسجد چلا گیا, نماز پڑھ کے آیا تو دوپہر کا وقت تھا. میری بی بی کہنے لگی اس کو کھانا کھا لے. کہتے ہم نے کہا کھانا کھا لو. تو کہنے لگا میں نے روزہ رکھا ہوا, رمضان بھی نہیں تھا, نفلی روزہ رکھا ہوا. فرماتے ہیں شام ہوئی, میں نے 3 دینار دیے. تو میں نے کہا تیرا نام کیا ہے؟ کہنے لگا میں نے آپ سے کہا تھا میں کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا. تو وہ چلا گیا. اگلے دن میں پھر لینے گیا اسے, کام کچھ اور نکل آئے. تو لوگوں نے بتایا وہ صرف ہفتے والے دن آتا ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے جی وہ کہتا ہے میرا ہفتے کا خرچہ 3 دینار ہے, جب 3 دینار کما لیتا ہوں تو باقی سارا ٹائم اللہ رسول کی ذکر میں گزار دیا کرتا ہوں. فرماتے ہیں جی اگلے ہفتے میں پھر لینے گیا. میں نے پورا ہفتہ انتظار کیا کہ کام اسی سے کرانا ہے. میں جب گیا تو میں نے کہا چلو. کہنے لگا میری شرطیں یاد ہے نا؟ اور میں نے کہا یاد ہے بھائی ساتھ چل. فرماتے ہیں کام کرایا. 2-3 ہفتے وہ آتا رہا. 1 ہفتے میں گیا تو لوگوں نے کہا حضور آج نہیں آیا. کیوں؟ کہنے لگے بیمار ہو گئے. کہاں گھر ہے؟ کہنے لگے بغداد کے قبرستان کے پیچھے جو کچی آبادی ہے اس میں رہتا ہے. فرماتے میں گیا, دروازے پہ دستک دی تو کہنے لگا حضور آپ ہیں؟ دروازہ کھولا ہے, آ جائیے. فرماتے ہیں میں اندر گیا تو میں نے کہا تمہیں کیسے پتا چلا میں آیا ہوں؟ کہنے لگا حضور اللہ والے ہو, آپ نہیں آنا تھا, ورنہ امیر تو غریبوں کا پتہ لینے کوئی نہیں آتے. کہتے میں قریب گیا تو کہنے لگا میں آپ کا انتظار کر رہا تھا, تیز بخار ہے, تپ رہا. جیب سے کچھ پیسے نکالے. کہنے لگا یہ پیسے رکھ لیں. ایک انگوٹھی نکالی. کہنے لگا حضور آج رات کو میرا انتقال ہو جائے گا, ان پیسوں کا کفن خرید کے صبح جنازہ پڑھ کے مجھے دفن کر دینا, اور جب دفن کرو تو یہ انگوٹھی لے کے عصر کے بعد ہارون رشید کے پاس جانا. آپ اسے کہنا میں نے ملنا ہے پر وہ آپ کو ٹائم نہیں دے گا. آپ اس کو آواز دیجیے گا کہ تیری ایک امانت ہے میرے پاس. پھر وہ آپ سے ملے گا تو انگوٹھی دے دیں, پھر آپ میری طرف سے فارغ ہیں. حضرت فرمانے لگے تیرا نام؟ اور کہنے لگا حضور وقت تھوڑا ہے, آج رات میں نے جانا ہے, بڑی لمبی معافی مانگنی ہے رب کریم سے, اگر مناسب سمجھے تو مجھے اپنے رب سے تنہائی کر دیں. فرماتے ہیں میں آ گیا اور اس کی باتوں نے مجھے ساری رات سونے نہیں دیا. فرماتے ہیں صبح بڑی مشکل سے سورج نکلا. میں گیا, دروازے پہ ہاتھ رکھا تو دروازہ کھلا ہوا تھا. اندر داخل ہوا تو خوشبوئیں میرا استقبال کر رہی تھی. جب چہرے سے کپڑا ہٹایا تو اس کا تو انتقال ہو چکا ہے, ایسے جیسے کسی کا دیدار کر کے سویا. کہتے میں تو 2 آدمی لے گیا تھا جنازے پہ, پر پتہ نہیں دنیا کدھر سے آئی, کہاں سے. اکھاں جدوں میٹیاں زمانہ مینوں روے گا,
अपना ते अपना, बेगाना मैनू रोवेगा। फरमाते हैं मैं तो 2 बंदे ले गया था, पर पता नहीं मखलूक कहाँ कहाँ से आई। जनाजा पड़ा, दफन किया। हारून रशीद के पास में असर के बाद गया। मैंने बुलाना चाहा पर बादशाह था, मेरी तरफ देखा ही नहीं। मैंने उसको कहा तेरी एक अमानत मेरे पास है। फरमाते हैं वो मुझे कोने पे ले गया। क्या बात है? कमरे में बुलाया, मैंने अंगूठी दी। हारून रशीद तो चीखे मारने लगा, कहने लगा अंगूठी वाला कहाँ है? मैंने कहा वो तो इंतकाल कर गया। कहने लगा मुझे कब्र पे ले चल। कहते मैं कब्र पे लाया तो वो लेट गया, तड़प के रोने लगा। मैंने कहा मेरा कलेजा फट जाएगा, ना उसने कुछ बताया ना तूने बताया, ये कौन था? हारून रशीद कहने लगा ये मेरा बेटा था। मैंने कहा तेरा बेटा और मजदूर? कहने लगा हुजूर ये हजरत दाऊद ताई के पास बैठा करता था, उनका मुरीद था। मुझे रोज कहता था अब्बा तूने बड़ी दुनिया इकट्ठी कर ली है, मरते वक्त तुझसे टांगे समेटी नहीं जाएंगी, इतना हिसाब नहीं तू दे सकेगा। मैं इसको समझा देता, इसकी अम्मा समझा देती। ये रोज हमें कहता छोड़ दो, आ जाओ अल्लाह रसूल की बारगाह में झुक जाएं। हम समझ। एक दिन ये चला गया, कहने लगा फिर तुम्हारा रास्ता और है और मेरा रास्ता और है। ये सोने की अंगूठी गलती से इसके पास रह गई, गलती से हीरे की अंगूठी चली गई। कहने लगा देखो मेरे बेटे ने आज वो भी वापस कर दी है। फिर तड़प के कहने लगा हारून रशीद था तो ये मेरा बेटा, पर मेरा मुर्शद निकला, मेरा पीर निकला। भाई जिंदगी तो बड़ी थोड़ी है ना। बाबा साहब ने कहा था उठ फरीदा सुते आ, और दाढ़ी आ गया ही पूर, अग्गा नेड़े आ गया, पिछा रह गया ही दूर। उठ फरीदा सुते आ, खलकत वेखन जा, मते कोई मिल जाई बख्शिया ते तू ही बख्शिया जा। उठ फरीदा सुते आ, झाड़ू दे मसीत, तू सुते रब जागदा, तेरी डाडे नाल परी। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अदल करने वाले बादशाह के साथ जो आदमी जिहाद के लिए निकले उसका दीन में सबसे बड़ा दर्जा है। अदल करने वाले हुक्मरान के साथ जो जिहाद के लिए निकले उसका सबसे बड़ा दर्जा है। फरमाया मेरा वो गुलाम जो सुबह से लेकर शाम तक एक दिन रिज़्क़ हलाल के लिए मेहनत करता है, फरमाया एक पूरा साल आदिल अदल करने वाले बादशाह के साथ जिहाद करने से अल्लाह एक दिहाड़ी लगाने वाले मजदूर को ज्यादा सवाब अता फरमाएगा। अल्लाह उसे ज्यादा अजर देगा, इसलिए कि वो जद्दोजहद कर रहा है, वो कोशिश कर रहा है, मैदान अमल में निकला हुआ है। मजदूर को एक तो काहिली बड़ी है। हर चौथा नौजवान जिसको हम देखते हैं उसको पूछते हैं तो क्या करता है, कहता कागज जमा कराए बाहर जाने के लिए। तो सालों बीत गए, बस वो ना कागज निकले ना साहब बाहर गए। भाई कोई काम कर ले तो कहते हैं मेरे अब्बा जी को 2-4 करोड़ रुपया दे देंगे तो कुछ कर लेंगे, अगर ना दिया तो फिर देखेंगे दाएं बाएं। और इस जुल्म ने, इस ज्यादती ने गुनाह के दरवाजे खोले हैं, लालच के दरवाजे खोले हैं, कत्ल के दरवाजे खोले। इस गुनाह ने रिश्ते नाते तोड़ डाले। लोग किसी की जात से तो प्यार कर ही नहीं रहे, जेब से मोहब्बत हो रही है। लोग देखते हैं कि कौन सा ऐसा तरीका इख्तियार करूं कि बगैर कमाई के मेरे हाथ पैसे आए। और खुदा के बंदो याद रखो, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं दुनिया तुझे क्या दे सकती है, लोग तो मोहताज हैं, तू मेहनत कर और तवज्जो मेरी बारगाह की तरफ रख। हजरत उमर फारूक फरमाते हैं मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो तवज्जो अल्लाह की जानिब रखे और कोशिश के लिए निकल खड़ा हो, इस तरह परिंदा सवेरे भूखा जाता है, शाम को पेट भर के आता है, अल्लाह उस बंदे को भी पेट भर के रोजी अता फरमाएगा। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ फरमाते तो एक नौजवान आया। उस नौजवान ने कहा हजरत आज के बाद मैंने फिक्र नहीं करनी काम काज की, मैंने नहीं कोई भी तवज्जो करनी, कमाना कैसे है, खाना कैसे है, मेरी फिक्रें दूर हो गई। फरमाया क्या हुआ? कहने लगा मैं आज जंगल में मजदूरी ढूंढने गया था तो मैंने एक अजीब अंदाज देखा है। एक शेर ने शिकार किया, उसने कुछ खुद खाया, कुछ उसने बांटा, कुछ थोड़ा सा शिकार लेके वो गया। पहाड़ की चोटी पर एक लूमड़ी बैठी थी, वो लूमड़ी दोनों टांगों से माजूर भी थी, आंखों से अंधी भी थी। उस शेर ने जाके उसके मुंह के अंदर वो शिकार डाला है और लूमड़ी ने खाया है। कहने लगा जो रब अंधी और लंगड़ी लूमड़ी को पहाड़ पर रिस्क दे सकता है मुझे भी दे देगा, मैंने कोई काम नहीं करना। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कितनी चीजें देखी तूने, एक शेर और एक लूमड़ी। फरमाने लगे तूने लूमड़ी बनने का प्रोग्राम बनाया, शेर बनने का क्यों नहीं बनाया? तू शेर बनना, खुद भी खा दूसरों को भी खिला, तूने लूमड़ी बनने का प्रोग्राम बनाया है। मजदूरों
گویا حضرت حسن بصری فرما رہے ہیں کہ مزدور لومڑی نہیں ہوتا، مزدور تو شیر ہوتا ہے، مزدور تو یہ تو شیر ہوتا ہے، شیر۔ اس کا مالک جس نے اس کو دیہڑی پہ رکھا ہے وہ بھی مزدور کی کمائی کھا رہا ہوتا ہے، وہ بھی مزدور کی، تو مزدور تو شیر ہے۔ انہیں سر جھکا کے نہیں جینا چاہیے، انہیں سر اٹھا کے جینا چاہیے۔ یہ تو بڑے قیمتی وجود کے لوگ ہیں جو مزدوری کرنے نکلتے ہیں، ان کے کچھ حقوق ہیں، کچھ حقوق۔ ہمارے حکمران بھی حقوق کا تعین کرتے ہیں، کہتے ہیں 15,000 سے زیادہ، یہ جو بجٹ آیا ہے نا اس میں 15,000 سے زیادہ، کہتے ہیں مزدور کی تنخواہ 15,000 ہونی چاہیے۔ کتنی جی 15,000 سے کون سا گھر چلتا ہے؟ ویسے مولویوں کی بھی اتنی ہے، اور میرا خیال ہے کم مولویوں کی 15,000 ہے، 10 کے قریب ہی ہے، اور اس کو بھی کہتے ہیں کہ تو بڑا کھاتا ہے، ارادہ ہے عید کے بعد تجھے چھٹی کرا دی جائے، بڑے خرچے ہیں تیرے مولوی۔ 15,000 روپیہ تنخواہ مزدور کی، گزارا ہوتا ہے؟ آؤ میں تمہیں وہ اس بارگاہ پہ لے جاؤں جس نے سب کو شان عطا فرمائی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین بنے، خلیفہ بنے تو سویرے، جس رات خلیفہ بنے سویرے سر پہ ٹوکری رکھی، منڈی کی طرف جا رہے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی شیر خدا کو کسی نے بتایا کہ وہ تمہارا خلیفہ تو جا رہا ہے مزدوری کرنے، وہ تو جا رہا ہے کمائی کرنے۔ حضرت علی شیر خدا مولا کائنات جناب فاروق اعظم دونوں نے رستے میں روکا کہ ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ فرمانے لگے کام کرنے جا رہا ہوں، مزدوری کروں گا، منڈی میں جاؤں گا، تجارت کرتا تھا اس کو جاری رکھوں گا، بچوں کا پیٹ بھی تو پالنا ہے۔ اب تمہاری حکومت کے پیچھے بچے تو نہیں نا بھوکے مروا لینے، میں نے کچھ کرنا تو ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے چلا آ کے بیٹھ، ہم صحابہ کو اکٹھا کرتے ہیں اور مال غنیمت سے تیرا وظیفہ لگاتے ہیں، آپ کو وظیفہ ملے گا مانا، تو آپ بیٹھ کر کے مسجد میں تو ڈیوٹی کریں۔ بیٹھ گئے، مشاورت ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگے جناب بتلائیے آپ کا کتنا وظیفہ لگایا جائے؟ حضرت ابوبکر صدیق فرمانے لگے اتنا لگا دو جتنی ایک مزدور کی تنخواہ ہوتی ہے۔ تو ایک صحابی بول کے بڑے میٹھے اور دھیمے لہجے میں کہنے لگے ابوبکر اگر تیرا گزارا نہ ہوا تو، اگر تیرا گزارا نہ ہوا تو۔ حضرت ابوبکر صدیق فرمانے لگے اگر میرا گزارا نہ ہوا تو میں مزدوروں کی تنخواہوں میں اضافہ کر دوں گا، اگر مزدوروں کے گھر جلنے لگیں گے تو میرا بھی چلے گا، میں ان کی تنخواہیں بڑھاؤں گا صرف اپنی۔ تو مزدور کے حقوق کا تعین کیا۔ سب سے پہلے تو میرے نبی پاک علیہ السلام نے منع فرمایا، جس کو مزدوری پر رکھو پہلے اس کے ساتھ اجرت طے کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک اجرت واضح نہ ہو جاؤ کسی کو کام پر، جب تک اجرت واضح نہ ہو جائے، مکمل نہ ہو جائے کہ کیا دینا ہے، طے کریں۔ کیا لوگے جو جناب دے دیں گے لے لوں گا، شریعت اس کو پسند نہیں کرتی، محبوب نہیں رکھتی۔ پہلے اس کے ساتھ پہلا حق مزدور کو یہ دیا کہ اس کی اجرت پہلے، بولیے اجرت پہلے اجرت طے ہوگی، یہ پہلا حق ہے۔ اور مزدور کا دوسرا حق کیا بیان کیا میرے نبی پاک نے؟ فرمایا جب، اور یہ ایسی اعلیٰ بات ہے کہ جتنے حقوق لکھنے والے ہیں نا، جتنے بین الاقوامی سطح پر انسانی حقوق کا چارٹر بنانے والے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا نقطہ حضور نے بیان کر دیا ہے کہ اس سے آگے کو بڑھ ہی نہیں سکتا، یہ ایسی بات ہے کہ جس کی شرح بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ میرے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلے طے کرو، اور کیا خوبصورت لفظ ہے، قانون بنا دیا۔ فرمایا جب مزدور مزدوری کر لے تو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اسے ادا کر دینا، اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اسے اس کی مزدوری دے دو۔ بیچارے نے محنت کی ہے، اپنے گھر جائے، یہ نہیں کہ اس نے مزدوری کیا تو تم نے کہا نہیں ادھر سے پینٹ صحیح نہیں ہوا، یہ تو لے جا 2000 اور پھر میں تیرا حساب کروں گا، ابھی ذرا میں چیک کرا لوں 2-4 لوگوں کو بلا کر کے، وہ فلاں جگہ سے نا ایک کونا خالی رہ گیا۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2-1 آدمیوں کو ملازم آپ کا بنا دیا ہے تو پھر خیال ہونا چاہیے۔ ایک صحابی اپنے خادم غلام کو مار رہے تھے تو میرے نبی پاک تشریف لائے، پر میں کیوں اسے مار رہا ہے؟ حضور غلطیاں بڑی کرتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا جتنا تجھے اس پر اختیار ہے نا اس سے کہیں بڑھ کر میرے رب کو تیرے اوپر بڑا اختیار ہے۔ کہا حضور یہ بڑی غلطی کرتا ہے، میں آخر کتنا معاف کروں؟ حضور نے فرمایا اتنا معاف کر جتنا میرا رب تجھے معاف فرماتا ہے۔ پتہ ہے تیری صبح سے لے کر شام تک کتنی کوتاہیاں ہیں۔ درگزر کا حکم دیا، پہلا حق یہ دیا مزدوری طے کرو، دوسرا حق یہ دیا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کرو، تیسرا حق یہ دیا کہ اس سے درگزر کرو، غلطی ہو جائے تو درگزر کرو۔ تو یا رسول اللہ مزدوری کتنی دیں؟ میرے نبی پاک بخاری مسلم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مزدور کا حق
بیان کیا نبی پاک نے، اور ایک بات ارشاد فرمائی تو اس کے اندر کئی پہلو، ایک حدیث میں کئی پہلو بیان فرمائے۔ حبیب پاک نے فرمایا جیسا تم کھاتے ہو ویسا ہی اسے کھلانا۔ کوئی نہیں، آپ شاید سو رہے ہیں کچھ حضرات، جیسا خود کھاتے ہو ویسا ہی، بھائی بس ختم ہو گئی بات۔ اتنی بڑی بات کر دی سرکار نے۔ کبھی دیکھا ہے آپ نے کہ مزدور کو ایسے کھلایا جا رہا ہو جیسا مالک کھا رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا بھائی مزدوروں کا حق یہ ہے کہ جیسا تم نے کھانا ہے ویسا اسے کھلانا ہے، اور فرمایا جیسا تم نے پہننا ہے ویسا اسے پہنانا ہے۔ اور پھر میرے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کی ہمت سے بڑھ کر تم اس پر بوجھ نہیں ڈال سکتے، جتنا کام وہ کر نہیں سکتا اتنا تم اسے دے نہیں سکتے۔ اور فرمایا اگر اتنا کام دینا ہے جو اس کی ہمت سے زیادہ ہے تو میں اس کے مالک کو کہتا ہوں وہ بھی اٹھ کے مزدور کے ساتھ کام پہ لگ جائے، اٹھے اس کے ساتھ کام میں شریک ہو جائے۔ مزدوری کا بھی تعین فرمایا، اور پھر اس کو کام کس مقدار کا دینا ہے، مزدور کو کس قدر زیادہ اس پر بوجھ ڈالا جائے گا، یہ بھی مصطفیٰ کریم نے بیان فرمایا۔ فرمایا جو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ بھی تم پر وہ بوجھ نہیں ڈالتا جو تم اٹھا نہیں سکتے، تو کسی مزدور کو تم ایسا کام نہیں بتاؤ گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن حضرت عمر فاروق سے کہنے لگے عمر بس کر دے یار، تیرے بعد بھی تو لوگوں نے خلیفہ بننا ہے، کیسے کوئی تیرے رستے پہ چلے گا؟ حضرت عثمان غنی سے جناب عمر کہنے لگے کیا ہو گیا؟ آپ فرمانے لگے کل میں دیکھ رہا تھا کہ لوگ باغ میں مزدوری کر رہے تھے اور آپ امیر المومنین ہو کے ان کا ہاتھ بٹا رہے تھے، ہاتھ بٹا رہے تھے۔ تو حضرت عمر کہنے لگے بوڑھے تھے، بیمار تھے، مزدوری کر رہے تھے تو پسینہ بہ رہا تھا، کیا ہو گیا اگر تھوڑا سا میں نے ساتھ دے دیا؟ حضرت جناب سیدنا فاروق اعظم یہ لفظ کہتے ہوئے رو پڑے۔ آپ فرمانے لگے میں کسی بادشاہ کا شہزادہ نہیں، میں بھی اسی باپ کا بیٹا ہوں جو اونٹ چرا کے گزارا کیا کرتا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کے لوگ حیثیت بھول جاتے ہیں، اپنی حیثیت بھول جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کچھ عطا کرتا ہے ان کا رویہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ اتنا سخت اور جابرانہ آمرانہ ہو جاتا ہے، اس قدر زیادہ ان کے لب و لہجے میں کڑواہٹ آ جاتی ہے، اس قدر زیادہ ان کی طبیعتوں کے اندر سختی اور غرور بھر جاتا ہے کہ وہ احساس ہی نہیں کرتے کہ جو سامنے بیٹھا ہے وہ بڑا ایک دکھی انسان ہے اور وہ تکلیف میں ہے، وہ آزمائش میں اپنے آپ کو مبتلا سمجھ رہا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اپنے ماتحتوں کے حق میں بڑا سخت تھا، سخت تھی میری طبیعت، میرے غلاموں کی جرت ہی نہیں تھی کہ وہ میرے سامنے گفتگو کر سکیں اور ٹھہر بھی سکیں۔ فرماتے ہیں جس دن میں کلمہ پڑھنے گیا، جس دن میں حضور کی بارگاہ میں، تو میں نے کہا حضور کوئی خاص نصیحت؟ تو نبی پاک نے فرمایا میری نصیحت تیرے لیے یہ ہے کہ جیسا تو نے کھانا ہے ویسا ہی غلام کو کھلانا ہے، جیسا تو نے پہننا ہے ویسا ہی غلام کو پہنانا ہے۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں جو میرے اندر کمی تھی وہی میرے نبی نے نصیحت کر دی، جو میرے اندر کوتاہی تھی وہی غیب جاننے والے رسول نے بتلا دی۔ فرماتے ہیں میں گھر گیا، جب میں جاتا تھا تو ملازموں کا سانس خشک ہو جاتا تھا، وہ کانپنے ہانپنے لگتے تھے کہ جانے اب یہ کیا کرے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں میں گیا، ایک شخص سے میں نے کہا کھانا پکاؤ، کھانا پکایا، دسترخوان پہ لگایا اور اپنے سارے ملازموں کو کہا آؤ یار میرے ساتھ بیٹھ کے روٹی کھاؤ، آؤ سارے میرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاؤ۔ فرماتے ہیں انہوں نے کھانا کھایا، پھر میں ان کو بازار لے گیا، جیسے کپڑے میں پہنتا تھا ویسے ہی میں نے ان کے لیے بھی خریدے۔ فرماتے ہیں میرے غلام کہنے لگے آقا خیر تو ہے نا، خیریت تو ہے نا، کیا ہوا؟ مزاج مبارک تو ٹھیک ہے، کیا ہو گیا؟ اور یہ جو ہم فضا کو اتنا خوبصورت دیکھ رہے ہیں اور یہ جو ہم اتنی پیاری ریم جھیم برستی دیکھ رہے ہیں یہ جاری رہے گی یا ایک دن کی ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری رو پڑے، کہنے لگے اب تمہیں ابو ذر غفاری بدلا ہوا ملے گا، اس لیے کہ اب میں وہ نہیں رہا، اب میں رسول اللہ کا کلمہ پڑھ کے غلام مصطفیٰ بن گیا ہوں، اب میں بدل گیا ہوں، میری طبیعت بدل گئی۔ غلاموں کے حق میں حضرت مولا علی شیر خدا غلام کو لے کر کے گئے دکان پر، حضرت مولا علی غلام کو لے کر گئے کپڑے کی دکان پر، 2 جوڑے خریدے، ایک کم قیمت کا ایک زیادہ قیمت کا، ایک کم قیمت کا ایک زیادہ قیمت، 2 جوڑے خریدے۔ جب واپس لوٹے تو غلام سے کہنے لگے تو اپنا لے لے۔ غلام کو پتا تھا کہ اس زمانے میں ہوتا کیا تھا، اس نے کم قیمت کا جوڑا اٹھایا۔ حضرت علی فرمانے لگے عجیب آدمی ہے، یہ تو تیرا نہیں یہ تو میرا ہے۔ اس نے کہا حضور کس طرح سے؟ آپ فرمانے لگے تیرے لیے قیمتی جوڑا اس لیے خریدا ہے کہ تو جوان ہے، اور میں نے اپنے لیے اس لیے چھوٹا خریدا ہے کہ میں تو اب بوڑھا ہو گیا ہوں، یہ تو حاجت نہیں۔ کہنے لگا حضور بوڑھے اور جوان کا مطلب نہیں، آپ علی ہیں، من کنت مولا وھذا علی علی مولا، علی مولا، آپ چونکہ مولا علی ہیں اور آپ امیر المومنین ہیں، لہذا آپ نے تخت پر بیٹھنا ہے، آپ نے سلطنت کو چلانا ہے، آپ پہ نہیں ہے۔
حضرت علی فرمانے لگے تو میرا غلام بنا ہے نا, تو نے ابھی میرے نبی کا دیدار نہیں نہ کیا, تو بعد میں آیا ہے نا, اگر تو اس دور میں ہوتا تو جان جاتا کہ یہ عمل میرا ہے, پر اس کے پیچھے جو نصیحت کے پھول ہیں وہ مصطفیٰ کے عطا فرمائے ہوئے. تو بھائی یاد رکھیں, نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تعین فرمایا مزدور کے حقوق کا, تعین کیا. حضرت حکیم بن حزام کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں بیٹھا تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو کون سا آدمی پسند ہے, کون سا محنت کرنے والا پسند ہے؟ تو حضور نے فرمایا جس کے دونوں ہاتھ کام کریں, دونوں پیر چلیں اور اس کی پیشانی پر پسینہ آئے, وہ بندہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. جس کی پسینہ آئے. آج لوگ مزدوری نہیں کرتے, دائیں بائیں دیکھتے ہیں, لوگ اپنے اندر وہ توانائی, وہ غیرت, وہ خودداری پیدا نہیں کرتے. بھائی گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر, جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے. اور ایک بار کہنے لگے غیرت ہے بڑی چیز جہاں نے تگ و دو میں, پہناتی ہے یہ فقر کو تاج سردارا. اپنے اندر یہ توانائی پیدا کرنی چاہیے, یہ کوشش کرنی چاہیے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے بعض گناہ ایسے ہیں جو صرف تم مزدوری کرنے جاؤ گے تو اللہ تمہاری مزدوری کی وجہ سے ہی تمہارے گناہ معاف فرما دے گا. اللہ تمہاری محنت اور کوشش کے سبب سے تمہاری ان غلطیوں سے درگزر فرمائے گا. حبیب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مزدور جب قیامت کے دن آئے گا, بھئی عالم تو آیا, صوفی تو آیا, درویش تو آیا, صحابہ تو آئے, ان کا آنا تو شفاعت کے لیے شمار کیا گیا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا جب مزدور آئے گا, مزدور کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ مزدور اپنے آپ کو نیچ سمجھتا ہے. مزدور کی سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے. اس کی زیادتی یہ ہے کہ یہ اپنی سوچ کو بڑا نہیں کرتا. یہ سمجھتا ہے نہیں کہ بھئی میں تو دو ہاتھوں کی محنت کی کمائی کھاتا ہوں, یہ آرزوئے کرم اور میں آپ سے کروں, یہ بھیک اس کو دیجیے جس کا خدا نہ ہو. مزدور کی زیادتی یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو چھوٹا جانتا ہے. میرے مصطفیٰ نے فرمایا جب مزدور محنت کرنے والا قیامت کے دن آئے گا تو اس کا چہرہ اس طرح چمکے گا جس طرح 14ویں کا چاند چمکا کرتا ہے. اس قدر اس کا چہرہ چمکے گا جب آئے گا وہ صبح قیامت. میرے بھائیو مزدور ایک عظیم شخصیت کا نام ہے. محنت کرنا, اپنے دونوں ہاتھوں سے مشقت کرنا, جدوجہد کرنا. مجھے کئی سارے لوگ, میں جب ملک کے مختلف گوشوں میں جاتا ہوں تو کئی سارے لوگ کہتے ہیں آپ کے ابا جی کا مزار کدھر ہے, آپ کس مزار کے سجادہ نشین ہیں؟ تو میں ان سے کہتا ہوں میں سجادہ نشین نہیں, میں تو کسان کا بیٹا ہوں, اور میں اس شخص کا بیٹا ہوں جو رات کو 2 بجے اٹھ کے بھی گھر سے نکلتے تھے 2 نفل پڑھ کے. تو ہم پوچھتے تھے کہ اماں جی ابا جی کہاں گئے, تو کہتے تھے چند کھیتوں کو پانی لگانا تھا اور رات کو رخصت ہو گئے. فخر کی بات ہے, یہ اعزاز کی بات, یہ اعزاز کی بات ہے. ہم نے ساری زندگی ان کے ہاتھ پہ چھالے دیکھے, لیکن بات لفظ زبان پر یہی دیکھی کہ بیٹا عزت والا وہی ہوتا ہے جو اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے روزی کھایا کرتا ہے. بھائی یاد رکھیں یہ اعزاز کی بات ہے. اعزاز, مزدور کا بیٹا فخر کرے, کسان کا بیٹا ناز کرے. وہ جو آدمی سویرے جاتا ہے ویلڈنگ کا پلانٹ لے کے کام کرنے, اس کا بیٹا ناز کرے. وہ جس کا باپ بھاوڑا چلاتا ہے, چھینی چلاتا ہے, تھوڑا چلاتا ہے, وہ ناز کرے. اور مزار صرف ان لوگوں کے نہیں ہوتے جو اللہ اللہ کرتے ہیں, ہو کرتے ہیں, وہ تو قابل اعزاز ہے اللہ کے بندے, ان کے بھی مزار ہوتے ہیں. مزار وہ بھی ہوتا ہے جس کو میرے مصطفیٰ نے فرمایا القاسب حبیب اللہ, جو محنت کرتا تھا, ہاتھوں سے جدوجہد کرتا تھا, وہ بھی تو اللہ کا دوست ہے نا, اس کا بھی تو مزار ہے نا, اس کی بھی تو قبر پر انوار ہے جو اللہ کا محبوب ہو کے گیا. تو بھائی اپنا اعزاز جانے, سمجھے اس بات کو. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزدور کو عزت دیتے, وقار دیتے, اور جو حضور کے گھر میں خادم ہوتے ان کی ناز برداری کرتے. ہمارے گھر میں جو بی بی برتن دھوتی ہے وہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے روٹی نہیں کھا سکتی, اس کو یہ اجازت نہیں ہوتی. ہمارا جو مزدور ہوتا ہے نا, ایک صاحب کہنے لگے یہ بچہ میرے پاس کام کرتا ہے, اس کے ابا جی بھی کرتے تھے. تو میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے آگے نہیں بڑھنے دیا, تم نے کہا مزدور ہی رہنا ساری زندگی, یہی رہنا میرے پاس, آگے نہ بڑھنا. میرے مصطفیٰ کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو لوگ کام کرتے تھے, محنت کرتے تھے, مشقت کرتے تھے. ہمارا ملازم ڈرتا ہے, کامتا ہے, وہ بات کرتا ہے تو صاحب جی کہتے کہتے زبان تھکتی ہے, 100 دفعہ موڈ کو دیکھتا ہے, گالیاں کھاتا ہے بیچارہ, اس کی عزت نفس کو اچھالا جاتا ہے, اس کو رسوا کیا جاتا ہے, اور وہ بیچارہ رات کو رضائی میں منہ دے کے روتا ہے کہ یار میرے نصیب صرف اس لیے کمزور ہیں کہ میں غریب کے گھر میں پیدا ہوا ہوں. ہم احساس نہیں کرتے, اور مزدور کو کبھی موقع مل جائے جان چھوٹنے کا تو بھاگ جاتا ہے. ہمارا کردار اور اخلاق ایسا نہیں ہوتا.
من موڑا سونا من موڑا آمد تیرا یار نیلو سادی آری جان اپنی تے گل کردا رب دی بولی بول سن کے مٹھڑے بول دیڑیو من میرا پیا ڈول من میرا پیا ڈول ہاتھ بلند کر کے تیریاں کیا باتاں